السلام علیکم، اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ بھید بھرا گھر۔ اس گھر میں وہ نادیدہ پراسرار عورت میری ہی بیٹی کو کیوں ڈراتی تھی؟ اس نئے گھر میں آئے ہوئے ابھی ہمیں ایک مہینہ بھی نہ ہوا تھا کہ میری چھوٹی بیٹی کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ یہ نیا گھر 40 گز پر مشتمل 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ زینے بالکل سیدھے بنے ہوئے تھے۔ گراؤنڈ فلور سے اوپر جانے والے زینے کا دروازہ گراؤنڈ فلور سے بھی تھا اور باہر سے بھی۔ یہ گھر ہر طرح کی سہولیات سے آراستہ تھا۔ میں اور میری چھوٹی بیٹی فرسٹ فلور پر رہتے تھے۔ سیکنڈ فلور پر سارا سامان رکھا ہوا تھا جو ابھی سیٹ کرنا تھا۔ گراؤنڈ فلور پر میری بڑی بیٹی ندا رہتی تھی۔ وہ بھی ہمارے ساتھ ہی کرائے پر آ گئی تھی۔ میرے شوہر کمپنی کی جانب سے قطر میں جاب کرتے تھے، جہاں سے وہ ایک معقول رقم بھیجتے تھے۔ پہلے ہم لوگ کرائے پر رہتے تھے، پھر میاں کی بھیجی جانے والی رقم سے میں نے کچھ بچت کر کے اتنے پیسے اکٹھے کر لیے تھے کہ اپنا گھر خرید سکیں۔ یہی نہیں بلکہ اپنے زیور بیچ کر بھی میں نے گھر کے لیے پیسے رکھ دیے تھے۔ جب میرے میاں 1 مہینے کی چھٹی پر آئے تو میں نے خود کا گھر خریدنے کی بات کی۔ وہ خود بھی اپنا گھر خریدنا چاہتے تھے کہ آگے چل کر کوئی پریشانی نہ ہو، اسی لیے انہوں نے اپنے دوستوں سے کہہ کر گلستان جوہر میں اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا۔ ابھی اس گھر میں کچھ کام باقی تھا، اس لیے ہم وہاں بھی شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ گھر خریدنے میں ہی اتنا ٹائم نکل گیا تھا کہ میرے میاں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں، اس لیے باقی کا کام وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ذمے کر کے خود قطر چلے گئے تھے۔ اس دوران ہمیں ابھی کرائے کے گھر میں ہی رہنا تھا۔ یہ کرائے کا گھر اگرچہ گنجان آبادی میں واقع تھا، مگر اس میں رہنے کے بعد اندازہ ہوا کہ غیر مرئی مخلوق ہر جگہ موجود ہو سکتی ہے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی ردا کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی۔ اسی طرف آتی ہوں۔ ایک دن مجھے کچھ سامان کی خریداری کے لیے مارکیٹ جانا پڑا۔ جانے سے پہلے میں نے ردا کو بھی ساتھ چلنے کو کہا، مگر اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ٹی وی پر اس کی پسند کی مووی آ رہی ہے، اس لیے وہ نہیں جا رہی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم بور ہونے لگو تو بہن کی طرف چلی جانا۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے نا، آپ پریشان مت ہو، میں ایسا ہی کروں گی۔ امی وہاں سے آپ میرے لیے میکرونی ضرور لائیے گا۔ میں نے اس سے کہا، ٹھیک ہے، تم آ کر دروازہ بند کر لو۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی تو میں بھی مارکیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ ردا کمرے میں آ کر مووی دیکھنے لگی۔ وہ مووی دیکھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے چھت پر کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے وہم سمجھ کر سر جھٹکا اور دوبارہ مووی دیکھنے لگی۔ پھر تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ چھت پر آ گئی۔ یہاں آ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سامنے ہی اس کی بہن ندا اس کی طرف پشت کیے باریک کنگھی سے جوئیں نکال رہی تھی۔ اس نے اپنی باجی سے پوچھا، باجی کیا بہت زیادہ جوئیں ہو گئی ہیں؟ اس کی آواز سن کر ندا باجی نے سر گھما کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں بہت جوئیں ہو گئی ہیں، تو آ کر نکال دے۔ اس کی آواز کو سن کر ردا چونکی، کیونکہ آواز ہرگز ندا باجی کی نہ تھی۔ اس پر اس کی گھومتی ہوئی آنکھیں جنہیں دیکھ کر ردا کو جھرجھری آ گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر دوڑتی ہوئی وہاں سے بھاگی اور نیچے کے پورشن میں آ کر دم لیا۔ ابھی سانس بحال بھی نہ کر پائی تھی کہ کچن سے ندا باجی باہر آئیں اور ردا کی طرف بڑھنے لگی۔ ردا کو لگا یہ وہی عورت ہے اور خوف اور دہشت سے اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ ندا نے ردا کو جلدی سے سنبھالا اور اسے صوفے پر لٹایا، پھر کچن سے پانی لائی اور اس کے چھینٹے ردا کے چہرے پر مارے، جس سے اس کو ہوش آ گیا۔ ندا نے جلدی جلدی قرآنی آیات کا ورد کر کے ردا پر دم کیا۔ ردا یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ندا نے اس سے کہا کہ کیا ہوا ردا؟ تم اتنی بدحواسی کی حالت میں آئی تھی کہ میں ڈر گئی، پھر تمہارے بے ہوش ہونے سے مجھے لگا کہ تم کسی چیز سے بری طرح ڈر گئی ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کچھ دیر تو ردا خاموش رہی، پھر اس نے اوپر والی عورت کے بارے میں بتایا جو ندا کی شکل میں تھی۔ ندا نے اس کی بات سن کر کہا کہ اب کبھی اکیلے اوپر مت جانا۔ ردا نے اس بات میں سر ہلایا۔
میں جب گھر پہنچی تو ندا نے دروازہ کھولا۔ میں نے پوچھا ردا کہاں ہے تو ندا نے کہا آپ فریش ہو کر آ جائیں، پھر میں آپ کو ردا کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں فریش ہو کر نیچے آئی تو ندا چائے تیار کر چکی تھی اور ردا ندا کے ساتھ کھڑی تھی۔ ندا چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آنے لگی تو ہمیں بھی ساتھ آنے کو کہا۔ ہم لوگ کمرے میں آئے تو ندا کہنے لگی امی آپ کو پتہ ہے آج ردا اتنی خاموش کیوں ہے؟ پھر میرے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ ردا سے مخاطب ہوئی۔ ردا تم امی کو بتاؤ تم کیوں ڈری تھیں؟ ردا نے جب مجھے وہ سب بتایا جو اس نے دیکھا تھا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ آئندہ ردا کو اکیلا نہیں چھوڑنا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ردا کو آیت الکرسی اور دوسری قرآنی آیات پڑھ کر خود پر دم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ میں خود بھی اس پر دم کرتی تھی۔ اسی طرح 15 دن آرام سے گزر گئے۔ ایک دن میری بڑی بہن نے فون کر کے مجھے اپنے گھر بلوایا۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہی تھی اور مجھے بھی ان کے ساتھ جانا تھا۔ میں نے ردا سے تیاری کرنے کو کہا تو وہ کہنے لگی کہ امی آپ چلی جائیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کوئی پین کلر لے لو۔ امی آپ پریشان نہ ہو، میں ندا باجی کی طرف چلی جاؤں گی، ردا نے کہا۔ چلو ٹھیک ہے لیکن بالکل یہاں مت رکنا، ابھی چلی جانا۔ بہتر امی، میں نے اسے کچھ اور ضروری ہدایات دیں اور وہ بہن کے گھر چلی گئی۔ ردا نے سوچا پہلے اپنے کپڑے پریس کر لوں پھر ندا باجی کی طرف چلی جاؤں گی۔ اس نے کپڑے پریس کیے اور باہر کا جائزہ لینے کے لیے کھڑکی پر آ گئی۔ وہ کھڑکی کھول کر باہر کی گہما گہمی دیکھنے میں مگن تھی کہ اس کی نظر ساتھ والی کھڑکی پر پڑی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ انتہائی کراہیت زدہ غلاظت سے بھرپور 2 ہاتھ اس کی برابر والی کھڑکی سے باہر نکلے ہوئے تھے، جیسے کوئی اندر کھڑے ہو کر باہر کی طرف دیکھ رہا ہو۔ یہ ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں؟ یہ دیکھنے کے لیے جب ردا نے منہ اندر کر کے برابر والی کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ کھڑکی سے سر باہر نکال کر برابر والی کھڑکی پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ہاتھ بدستور وہاں موجود تھے۔ اس نے جلدی سے سر اندر کیا اور دیکھا تو اس بار بھی وہاں کوئی نہ تھا۔ غیر معمولی بات کو محسوس کر کے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے چیخنا چاہا تو آواز جیسے گلے میں گھٹ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے ایک بھیانک چیخ اس کے گلے سے برآمد ہوئی اور پھر وہ رکے بغیر چیختی ہی چلی گئی۔ ردا نے جو چیخ کی آواز سنی تو فوراً بھاگ کر اوپر آئی اور چیختی ہوئی ردا کو جھنجھوڑا۔ اس سے اس کی چیخیں رک گئیں اور وہ بہن سے لپٹ گئی۔ ندا نے بہن کو لا کر صوفے پر بٹھایا۔ ندا کے پوچھنے پر ردا نے ان ہاتھوں کے بارے میں بتایا۔ ردا تمہیں اکیلے نہیں رہنا چاہیے تھا یار، جب امی جا رہی تھیں تو تم کو بھی ان کے ساتھ جانا چاہیے تھا یا پھر تمہیں فوراً میرے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ ردا کچھ نہ بولی، بس اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی۔ میں جب گھر پہنچی تو ندا کو دیکھ کر میں سمجھ گئی ضرور کوئی بات ہوئی ہے۔ میں نے ندا سے پوچھا ردا کہاں ہے؟ آپ آرام سے بیٹھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پھر ردا کے ساتھ ہونے والے اس واقعے کو ندا نے سنانے کے بعد کہا امی آپ کسی بھی قیمت پر ردا کو اکیلا نہ چھوڑیے گا۔ اگر یہی حالات رہے تو خدا نہ کرے کوئی بھی انہونی بات ہو سکتی ہے۔ کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، مجھے اس کی حفاظت کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے ردا کو بھی سختی سے تاکید کر دی تھی کہ وہ آیت الکرسی کا حصار ہر وقت خود پر قائم رکھے۔ میں خود بھی اس پر قرآنی آیات کا دم کر دیا کرتی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ ردا کا ڈر بھی کافی حد تک کم ہو گیا اور کوئی واقعہ بھی پیش نہ آیا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ ردا اکیلی نہ رہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس گھر کو چھوڑنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ اس کے لیے میں نے 1-2 لوگوں سے بات بھی کر رکھی تھی۔ گرمی کا موسم تھا اور لائٹ بھی گئی ہوئی تھی۔ یہ کوئی رات 8 بجے کا وقت تھا۔ کھانا میں نے جلدی بنا لیا تھا، اس لیے اب فارغ تھی۔ میں اور ردا کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ردا کو پیاس محسوس ہونے لگی تو وہ بولی امی میں پانی پی کر آتی ہوں۔ میں بھی اس کے ساتھ اٹھنے لگی تو وہ کہنے لگی آپ بیٹھیں، میں ابھی پی کر آتی ہوں، بلکہ پانی کی بوتل یہیں لے آتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ جلدی آنا بیٹا۔ ہاں ہاں امی، بس فریج سے بوتل نکالنی ہے۔ آپ پریشان نہ ہو۔ وہ بوتل لینے چلی گئی تو میں وہیں لیٹ گئی اور سوچنے لگی ردا کی شادی ہو جائے تو میں کتنی اکیلی رہ جاؤں گی، کاش میرا کوئی بیٹا بھی ہوتا۔ ابھی میں سوچوں میں گم تھی کہ ردا کی دلخراش چیخ سن کر میں گرتی پڑتی بھاگی۔
میں جب ردا کے پاس پہنچی تو ردا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ایک مرتبہ پھر چیخی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اتنے میں ندا کے ساتھ تنویر بھی آ گیا۔ ہم ردا کو سہارا دے کر کمرے میں لائے۔ کچھ دیر بعد جب پانی پی کر اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے بتایا کہ جب وہ فریج سے پانی نکال رہی تھی تو اچانک واش روم کا دروازہ کھلا اور اس میں سے امی نکلی۔ میں امی کو دیکھ کر سوچنے لگی کہ ابھی تو میں امی کو کمرے میں چھوڑ کر آئی ہوں، یہ اتنی جلدی یہاں کیسے آ گئیں؟ میں انہیں دیکھ کر یہ سوچ رہی تھی کہ انہیں اپنی طرح بڑھتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ ذرا قریب آئیں تو ان کے چہرے کو دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ ان کے چہرے سے برستی وحشت اور حلقوں سے باہر آتی آنکھیں مجھے کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھیں۔ قریب آ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میری گردن پر رکھ دیے۔ جیسے ہی ان کے ہاتھوں کا دباؤ میری گردن پر بڑھا، خوف سے میری چیخ نکل گئی۔ امی، خدا کے لیے یہاں سے چلیں ورنہ وہ عورت مجھے مار دے گی۔ اب تو مجھے اور بھی فکر ہو رہی تھی۔ میں نے تنویر سے کہا کہ بیٹا، تم نے ردا کی حالت دیکھ لی ہے، اب تم کو ہر حال میں ہمارے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے۔ بیٹا تم ہمارا یہ کام کر دو تو میں تمہاری احسان مند رہوں گی۔ ارے امی، احسان کیسا؟ بیٹا بھی کہتی ہیں اور شرمندہ بھی کرتی ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، بس میں کل ہی سے کوشش کر کے اسی ہفتے کے اندر اندر کوئی دوسرا گھر تلاش کرتا ہوں۔ کچھ دیر بعد لائٹ آ گئی تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس واقعے کے دوسرے دن کی بات ہے۔ میں اور ردا سو رہے تھے کہ ردا کے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو ردا اپنی گردن پکڑے رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا تو اس نے بتایا کہ وہ سو رہی تھی کہ کسی نے اس کا گلا دبانے کی کوشش کی ہے۔ جب میں نے اس کی گردن دیکھی تو حیران رہ گئی۔ وہاں واقعی کسی کی انگلیوں کے گہرے نشان موجود تھے۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ تھی کہ کوئی میری بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ وہ رات ہم نے جیسے تیسے گزاری۔ اگلی صبح ہم نے اپنا ضروری سامان پیک کیا اور میں اپنی امی کے گھر آ گئی۔ جب میری امی یعنی ردا کی نانی کو ان ساری باتوں کا علم ہوا تو وہ بہت ناراض ہوئیں۔ انہوں نے بھائی سے کہہ کر ہمارے لیے کسی گھر کا کہا اور جب تک ہمیں اپنے پاس رہنے کی تاکید کی۔ بھائی کی کوششوں سے جلد ہمیں ایک گھر مل گیا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ یہ گھر بھائی کے دوست کا تھا اور ہر طرح کے شیطانی چکروں سے پاک تھا۔ یہاں آ کر پھر ردا کے ساتھ کچھ نہ ہوا۔ شاید اس کی وجہ وہ تعویذ ہو جو پیش امام نے دم کرنے کے بعد اسے گلے میں پہننے کے لیے دیا